قرآن کریم کے بارے میں پائے جانے والے عام شکوک و شبہات میں سے ایک تجوید کا مطالعہ ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اسی تجوید کے ساتھ پڑھا ہو جو آج ہمارے پاس ہے۔ احادیث میں تجوید کی ان عام اصطلاحات کا کوئی ذکر نہیں ملتا جیسا کہ آج ہم انہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی کوئی چیز ملتی ہے۔ مزید یہ کہ تجوید اور اس کے قواعد کا پہلا ذکر 4 صدی ہجری میں الخاقانی کی ایک نظم میں ملتا ہے، اور پھر صدیوں بعد تجوید کی پہلی باقاعدہ کتاب امام الجزری نے لکھی، اور ان نکات کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تجوید بشمول ادغام، اخفاء، غنہ، مد، قلقلہ وغیرہ بعد میں قرآن کریم کی تلاوت میں شامل کیے گئے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ خیر، یہ دعویٰ کئی وجوہات کی بنا پر یقینی طور پر غلط ہے۔ اول یہ کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس ایسی احادیث نہیں ہیں جو تجوید کے ہر قاعدے کو واضح طور پر بیان کرتی ہوں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو احادیث سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور وہ ہے خود قرآن کریم کا تواتر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس کی وضاحت مفسرین نے یوں کی ہے کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے اسے سنو اور اسے بالکل ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے جبریل علیہ السلام سے سنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے ہی تلاوت فرمائی جیسے انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سنی تھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور بالکل اسی کی نقل اور تقلید کی، اور پھر یہ نسل در نسل آج کے دن تک اسی طرح منتقل ہوتی آئی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی یہ منتقلی اور تواتر صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر حرف کو کیسے ادا کیا جائے۔ اسی لیے کچھ قواعد ایسے بھی ہیں جو سنائی نہیں دیتے بلکہ نظر آتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں اشمام کا قاعدہ، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم ایک سماعی کتاب کے طور پر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم تک تلاوت کے طریقے کے ساتھ پہنچا ہے، جس میں صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی شامل ہے۔ لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تجوید کا پہلا تحریری ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں بعد آیا؟ خیر دیکھیے، تجوید ایک عملی مطالعہ ہے۔ آپ اسے سنتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں۔ عربی زبان کا حصہ ہونے کے ناطے عرب کو اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی زبان کے فطری حصے کے طور پر جانتے تھے۔ تاہم جب غیر عرب نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو یہ قواعد ان کے لیے اتنے فطری نہیں تھے جس طرح عرب کے لیے تھے۔ اس مقام پر ضرورت محسوس ہوئی کہ تجوید کے عملی پہلو کو ایک کتابی شکل میں مدون کیا جائے۔ اسی لیے تجوید خالصتاً وضاحتی علم ہے، نہ کہ حکمی، یعنی یہ صرف اس طریقے کو بیان کرنے کے لیے وجود میں آئی جس طرح تلاوت کی جا رہی تھی، تاکہ غیر عرب اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ادا کر سکیں، بالکل اسی طرح جیسے گرامر کی پہلی کتاب عربی زبان کے وجود میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس بات کی وضاحت تھی کہ عرب عربی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا گرامر کا مطالعہ بھی وضاحتی ہے، کیونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ لوگ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تجوید کا ہر پہلو جیسا کہ آج ہمارے پاس موجود ہے اس طریقے کو بیان کرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس طرح انہیں سب سے پہلے قرآن کریم کے استاد نے سکھایا تھا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔